السلام علیکم۔ ڈے 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے متقیوں کی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آیا تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف اور صرف متقی اٹھا سکیں گے۔ تو متقی کیا ہوتا ہے؟ اب میں متقی کی ڈیفینیشن بتانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا چاہوں گا ہم تھوڑا سا ایک برڈز آئی ویو لیں قرآن کا، اوور آل ویو دیکھیں ذرا سمجھنے کے لیے، اور میں 2 منٹ لوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں توجہ سے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بات کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو متقی جو ہے اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ، کہ آپ کا ذہن کلیئر ہو، آپ کی تھاٹس کلیئر ہوں، آپ کا انٹلیکٹ کلین ہو، تو آپ متقی بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے کہ قرآن میں احکام کتنے ہیں، تو قرآن جو ہے نا 2/3 آف دا قرآن، 2/3 جو قرآن ہے، یعنی 70% آف دا قرآن جو ہے وہ مکی قرآن ہے۔ اور جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ مکن قرآن کے اندر تو ایسا احکام اور شریعت تو نازل ہی نہیں ہوئے تھے، بہت لمیٹڈ سے، اینڈ میں جا کے نماز اللہ تعالیٰ نے دی تھی، باقی سارے احکام مدینہ میں نازل ہوئے، مدینہ میں شریعت ملی۔ اور مدنی قرآن جو ہے وہ 30% ہے قرآن کا۔ تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ 2/3 آف دا قرآن اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ، کہ آپ کو سیدھا کیوں سوچنا چاہیے، آپ کو اچھا کیوں سوچنا چاہیے، ہمیں اچھا کیوں بننا چاہیے۔ یہ سارا آرگیومنٹ جو ہے وہ اس بارے میں ہو رہا ہے۔ اور 30% ہے کہ اب تم اچھے بن گئے، اب یہ چیزیں آ رہی ہیں تمہارے اندر، تمہیں یہ کانشیس سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ آ گیا کہ تم نے جانا کیا، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، تو اب یہ لو، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کھائی، انہوں نے کہا واللہ واللہ واللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے ان کی روایت کا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر 3 دفعہ قسم کھائی، اور کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلا حکم، سب سے پہلی وحی آتی ہے اور سب سے پہلا حکم ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو کوئی ایمان نہیں لاتا۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی گہرائی، کہ لوگوں کا مزاج بدلا نہیں ہے اور آپ نے ایک حکم دے دیا کہ یہ نہیں کرو۔ آپ نے لوگوں پہ محنت نہیں کی، ان کا تزکیہ نہیں کیا، ان کے دماغ کی صفائی نہیں ہوئی، ان کے دل کی صفائی نہیں ہوئی، اور آپ ان کو ان سے کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ کتنے لوگ سٹرگل کرتے ہیں، میں اکثر سنتا ہوں کہ پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ اور چیزیں نہیں کر رہے، اور سب چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھا کریں۔ تو لیکن سوال وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی، کہ آپ نے وہ جو 70% مکی قرآن جو ہمیں ایک لاجیکل ریزننگ اور ایک آرگیومنٹ بلڈ کرنا سکھا رہا ہے، کیا ہم نے وہ بلڈ کیا؟ ہم جرنلی وہ بلڈ کرتے نہیں ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو چند احکام اللہ نے دیے ہیں وہ ہم ان میں بڑے پرفیکٹ ہو جائیں گے، اور یہیں ہم مار کھاتے ہیں۔ تو 70-30 کی جو ڈفرینس ہے وہ بہت واضح ہے قرآن کے اندر۔ اگر آپ قرآن کا اسٹوڈنٹ بنیں گے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے کہ یو ول بی سرپرائز ٹو سی دس ان قرآن۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم بچوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں قرآن سے، میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں جب بڑا ہو رہا تھا، مطلب بچہ نہیں تھا، بڑا تھا، مطلب ہوں گا 11 12 13 14 سال، جب اسلام کا انٹروڈکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا، جو میرے کانوں نے سنا، جو مجھے لوگ کہتے تھے اسکول میں ادھر ادھر، تو اس سے ایک امپریشن آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، اور جو چیز مجھے پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ مطلب جتنے میرے شوق ہیں نا وہ سارے حرام ہیں، جو میں چیزیں کرنا چاہتا ہوں سوچتا ہوں سب حرام ہے۔ اب یہ جب تھاٹ آتی ہے انسان کے ذہن میں، تو انسان کویسچن کرتا ہے کہ اچھا یہ تو کچھ عجیب سی بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اللہ سے، تو وہ اس طرح سے کروایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کافی مقامات پہ غصہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ خاص لوگوں پہ کر رہے ہیں، ہر ایک پہ تو نہیں کر رہے۔ تو جب آپ کسی بچے کو بتائیں گے تو آپ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحم فرمانے والے ہیں، کتنی آسانیاں کریٹ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آدمی نہیں مانتا، ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے مسلسل اس سے آرگیو کرنے کے بعد، مسلسل اس کے سامنے دلیلیں رکھنے کے بعد، تب پھر اللہ تعالیٰ اس کو غصے میں بھی سمجھاتے ہیں۔ تو دیٹس ناٹ اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جرنلی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک امپریشن بڑا عجیب سا چلا جاتا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو متقی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا، وقایا سے نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا۔ تو متقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان
گاڈ کانشیس ہو جائے، مطلب اس کے ذہن میں یہ کانشیسنس چل جائے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اپنے رب کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنی بیسٹ ایفرٹ دینا ہے. تو اب یہ تو ایک مطلب تقویٰ کی ڈیفینیشن ہو گئی. تو لیکن اب اس کو اچیو کیسے کیا جائے؟ تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین، پہلی ان کی کوالٹی کیا ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے، جو پہلا فیچر ہے متقیوں کا. 6 فیچرز ہیں. آج ہم صرف ایک فیچر پہ بات کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید نیکسٹ ویڈیو میں بھی مجھے تھوڑا سا اس پہ بات ٹچ کرنا پڑے گا. وہ ہے غیب. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. اب غیب کیا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا. اب اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. فرشتے غیب میں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن فرشتے یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. جہنم، جنت، یہ سب کہاں ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. تو یہ ایک فنڈامنٹل چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب پہ یقین رکھو، غیب پہ ایمان لاؤ. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ غیب پہ کیسے ایمان لے آئیں؟ تو چیز ہمیں دکھتی نہیں. تو اب آپ ایک سٹیپ پیچھے لیں اور یہ سوچیں کہ قرآن جو ہے نا کوئی ایسا دین پروموٹ نہیں کرتا، ایسی تھاٹ پروسیس پرووک نہیں کرتا کہ آپ بلائنڈلی چیزوں کو مانیں. قرآن آپ کو کہتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس آرگیومنٹ سے، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون القرآن، یعنی کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم اپنی انٹلیکٹ، اپنی ریزننگ یوز نہیں کرتے؟ کیا وہ سوچتے نہیں؟ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اس پہ فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن بیسیکلی آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ سوچو. تو یا تو ہم متقی بن جائیں، یا تو جب ہم اس کتاب کو اپروچ کریں تو ہم غیب پہ ہمارا ایمان ہو کہ ہاں دیر از اے گاڈ اور یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں. اگر نہیں ہیں تو قرآن آپ کو کنونس کر دے گا. اگر آپ قرآن کے سچے طالب علم بنیں گے اور سچی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ خود ہی واضح کر دیں گے کہ اتنا ریشنل آرگیومنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو بلیو ان دا غیب، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ سوچیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں آرگیومنٹس دے رہے ہیں اس غیب پر اس یقین رکھنے کے لیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں ایک لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نمازیں کمزور ہو گئی، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، یا ہم جو دوسرے اچھے کام ہیں وہ سب نہیں کر رہے، تو آپ اپنا چیک کریں کہ آپ کتنے غیب پر آپ کا ایمان ہے. جیسی غیب پر ایمان ہلکا ہوتا ہے، آپ کی عبادتوں میں، آپ کے اخلاق میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسی غیب پر ایمان بڑھتا ہے، نمازیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیا جاتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اچھے اخلاق پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. جیسی غیب کم ہو گیا کہ اب اللہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کس نے دیکھا ہے تو لیکن پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے. تو جو اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے نا قرآن کے غیب کے بارے میں، وہ بڑا سننا ضروری ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور آیت ہے سورہ انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ ذکر کے لائق بھی نہیں تھا؟ آپ خود دیکھیں، میں اور آپ ایک دن ایسا ایگزسٹ کرتا نا جب ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ہم تو پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا دیکھو تم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہاری یہ تصویر لی تھی، تم اتنے سے تھے، یہ تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ، تم اس ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے. ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک آرگیومنٹ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں دے کے کنونس کرتے ہیں قرآن کے اندر، اور ہر ایک کے لیے مختلف، ہر اینگل سے مختلف نشانیاں ہیں. تبھی تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ ہم نے اس قرآن میں بدل کے ہر زاویے سے ایک ایگزامپل دی، ہر طریقے سے ایک کیس اسٹڈی دی تاکہ انسان سمجھے، غور کرے، کنونس ہو جائے. لیکن انسان جھگڑالو ہے، انسان کو آرگیو کرنا ہے. انسان آرگیومنٹ سنتا نہیں، وہ صرف اس لیے سنتا تاکہ وہ جواب دے سکے. سمپل سی ایگزامپل اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں دے رہے ہیں. آپ سوچیں کیسے ایک پانی کا ڈراپ اللہ تعالیٰ ایک بچہ بنا کے باہر نکالتے ہیں.
اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے 3-4 مہینے میں، وہ پانی کا ڈراپ وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہنستا کھیلتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے. کیسے وہ ڈراپ ایک امیزنگ شکل میں چینج ہو جاتا ہے. اٹس امیزنگ. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اولاد سے نوازا، میں اس پروسیس کو دیکھتا ہوں، اور جب نرس مجھے بچہ لا کے دیتی ہے اور میری زبان سے بے اختیار یہ آیت نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے کلیئر انٹیلیجنس والے لوگ ہیں نا، ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب آپ نے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا مطلب کہ یہ سب چیزیں بغیر پرپس کے پیدا ہوئی ہوئی ہیں. تو دیر ہیز ٹو بی اے غیب. تو دس از لائک ون آف دا ایگزامپلس میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. باقی ہم تھوڑا سا غیب پہ تھوڑی سی اور بات کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ضیاء خان سائننگ آف. السلام علیکم.